ایک حالیہ زمانے کا واقعہ ہے اور ایک اچھی کتاب بھی ہے، تحریک فاطمی کے نام سے اردو زبان میں کتاب موجود ہے، تحریک فاطمی۔ اس کتاب کا شاید ظاہراً آخری واقعہ یہ واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر واشنگٹن میں ایک امام بارگاہ سے ایک ایرانی عالم واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ریڈ سگنل پر جب ان کی گاڑی رکی تو ایک خاتون، امریکہ کی خاتون ان کی گاڑی کے قریب آئی اور نوک کیا، اور نوک کرنے کے بعد سوال کیا کہ آر یو ایرانین، آپ ایرانی ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں ایرانی ہوں۔ اچھا، ایرانی کا مطلب پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شیعہ بھی ہے، ایرانی ہے نہ شیعہ ہے؟ تو کہا کہ جی میں ایرانی ہوں۔ تو کہا کہ میرا بچہ بہت بیمار ہو گیا ہے، بہت مریض ہے، اور اتنا مریض ہے کہ ڈاکٹر نے انہیں کہہ دیا ہے کہ اسے بلڈ کینسر ہے، یہ بچ نہیں سکتا ہے۔ ہم نے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے لیکن ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے آپ کوئی کام کیجئے، کیونکہ آپ جن ہستیوں کو مانتے ہیں وہ بڑی بابرکت ہستی ہے، آپ ان ہستیوں کے وسیلے سے ان ہستیوں کا نام لیجئے تاکہ میرے بچے کو شاید ممکن ہے کہ پروردگار شفا دے دے۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈائریکٹ تو ایسے نہیں کہہ سکتا کہ بی بی کا نام لیں یا مولا حسین کا نام لیں، اس طریقے سے شفا مل جائے گی اور کوئی شیورٹی دوں یا کوئی گارنٹی دوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ امام بارگاہ کے اندر مجالس چل رہی ہیں، ایام فاطمیہ ہی ہے، کہا کہ مجالس چل رہی ہیں، شب جمعہ ہمارے یہاں پر تفصیل کے ساتھ مجلس منعقد ہوتی ہے، حدیث قصہ بھی ہوتی ہے، مجلس بھی ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے، لہٰذا آپ معاف کیجیے گا، لہٰذا آپ شب جمعہ آئیے گا۔ یہ اگلی ہی رات وہاں پر پہنچ گئی اپنے بچے کو لے کر۔ جو جانتے تھے ایرانی عالم دین، انہوں نے استقبال کیا اور انہوں نے ویلکم کیا، بٹھایا، اور جب مجلس ختم ہوئی تو انہیں نیاز پیش کی۔ تو نیاز پیش کرنے کے بعد کہا کہ یہ نیاز اب اپنے اس بچے کو بھی چکھائیے گا، اس کو بھی دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کو بلڈ کینسر ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ یہ کچھ کھا نہیں سکتا، اس کو میں کچھ دے نہیں سکتی، اور یہ کچھ کھاتا ہے بھی نہیں۔ کہا کہ نہیں، لیکن پھر بھی آپ کچھ ایک چھوٹا سا بھی ذرہ آپ نیاز امام حسین کے سے دے دیجیے، انشاءاللہ امید ہے کہ مولا کے صدقے سے شفا نصیب ہوگی۔ اس وقت تو وہ نہیں کھلا پائی، لیکن 2 دن کے بعد وہ خاتون امام بارگاہ پہنچی اور روتے روتے پہنچی۔ اس ایرانی عالم دین نے جب اسے روتا ہوا دیکھا تو سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آئے قریب اور انہیں تعزیت پیش کی، خدا انشاءاللہ غریق رحمت کرے، خدا حوصلہ دے، صبر دے، انشاءاللہ وہ اچھی جگہ پر ہوں گے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی آپ کیا بات کر رہے ہیں، میرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے، میرے بچے کو شفا مل گئی ہے، اور ایسے ہی شفا ملی کہ جب میں اپنے بچے کو لے کر گئی ہوں اور نیاز میں نے آپ سے لی ہوئی تھی، تو جب میں اپنے گھر میں پہنچی تو میں نے کچھ کوشش کی کہ ذرہ برابر بھی اس کی منہ دہن میں چلے جائے تو کافی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے دہن میں گیا، گویا اس کے بدن کے اندر ایک انرجی آ گئی، اور اتنا جلدی اس کے اندر ریکوری پیدا ہوئی کہ بہت جلدی ٹھیک ہو گیا اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا۔ یہاں تک کہ میں انہی دنوں کے اندر اسے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئی، اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جا کر کہا کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا میرے بچے کو بلڈ کینسر ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا ہے، یہ تو صحت مند ہو گیا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے اس کی پرانی رپورٹس پڑھی اور اس بچے کو دیکھا، کہا کہ لگتا ہے حضرت عیسیٰ نے اسے شفا دے دی ہے۔ لیکن یہ سمجھ گئی کہ حضرت عیسیٰ نے نہیں، حضرت عیسیٰ بھی جس در پر آ کر گدائی کریں، حضرت عیسیٰ بھی جس گھر پر آ کر فقیری کریں، اس گھر والی نے اسے شفا دی ہے۔ اور پھر پورے واقعے کو انہوں نے اس امام بارگاہ میں مائک پر آ کر بیان کیا کہ کیا ہوا تھا، میرا بچہ کیسے تھا، کن مراحل سے گزرا، اور پھر کیسے اسے شفا ملی۔